نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاة کے بعد حضرات محترم، قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت مقدسہ کا معروف حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. انشاءاللہ تبارک و تعالی مناسب وقت میں چند باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. یہ جو بچے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اگر یہ خاموش ہو جائیں تو میں کچھ کہہ سکوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ، آج ہم اور آپ جس عظیم ہستی کا ذکر خیر کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں، دنیا اسے اہل سنت کا امام جانتی ہے. بلا شبہ وہ تاجدار اہل سنت ہیں. یوں تو ان کے زمانے میں بہت حضرت ہوئے اور ان کے بعد بھی، مگر ان کے وقت کے علماء نے انہیں اعلیٰ حضرت کہا، تو وہ اعلیٰ ہی ہیں. اگرچہ کہ بہت سارے احباب اہل محبت نے اپنے اپنے پیرانی نظام کے لیے لفظ اعلیٰ حضرت استعمال کیا. کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا حق ہے، کر سکتے ہیں، لیکن لفظ اعلیٰ حضرت جس پہ جچا ہے وہ بریلی کے تاجدار امام اہل سنت ہی ہیں. جس طرح ایک لفظ ہے، ایک نام ہم سنتے حضرت، تو ذہن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتا ہے. حضور ہی کی ذات ہمارے ذہنوں میں آتی ہے، اور جب ہمارے کان میں لفظ اعلیٰ حضرت سنائی پڑتا ہے تو ذہن اپنے امام بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف ہی مبذول ہو جاتا ہے. کیا وجہ ہے؟ یہ پذیرائی، یہ شہرت اور ان کے ذکر کی، ان کے نام کی یہ بلندی، یہ عروج، یہ رفعت. یہ دیکھیے، یہ بند کرو بیٹا. یہ ان کے نام کی
رفعت و بلندی کا ایک ہی سبب ہے کہ انہوں نے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کی بلندی چاہی، اللہ نے ان کو بلند فرما دیا، اور ایسا کہ حق کو باطل کی پہچان قرار پائے، فرق اور امتیاز اگر دیکھنا ہے حق و باطل میں تو امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات کو دیکھیں، ان کے ذکر سے جو خوش ہو جائے انہیں اہل حق کے طور پر پہچانا جاتا ہے، اور ان کے ذکر سے یا ان کے نام سے جس کے تیور بدل جائیں باطل ہی سے اسے پکارا جاتا ہے۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو علوم و معرفت کے جو خزینے مرحمت فرمائے، اسرار و رموز سے اللہ تبارک و تعالی نے جو انہیں سرفراز فرمایا، وہ علوم دینیہ کا سمندر جو ان کے سینے میں موجزن رہا، مختلف کتب کی صورت میں اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ لگ بھگ 1000 کے قریب کتب کے وہ مصنف ہیں، اور یہ ایک غور طلب بات ہے، بلکہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے کہ جن کا ہم ہر سال عرس مناتے ہیں، جنہوں نے دین کی خدمات کے لیے اپنی زندگی وقف کی، 1000 سے زائد تصنیفات جنہوں نے ذخیرہ چھوڑی، آج ہم اس ذخیرے کو محفوظ بھی نہیں کر سکے۔ یہ عوام کی بات نہیں ہے، خواص کا بھی اس میں میں کہوں گا کہ ان کی کوتاہی ہوئی، یا یوں کہوں کہ ان سے یہ صرف نظر ہوا کہ اس طرف کام نہیں ہوا۔ ایک مضمون میں پڑھ رہا تھا مفتی حنیف رضوی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کا، انہوں نے کہا کہ خوب تدبر اور تلاش کے بعد لگ بھگ 800 – 850 کتاب کا ہمیں اندازہ ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت کی تصنیفات ہیں، اور بڑوں سے سنتے ہیں کہ 1000 سے زیادہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ مس ہوا ہے، بلکہ بہت کچھ مس ہو گیا۔ اور پھر ان 800 – 850 میں لگ بھگ تقریباً 250 سے 300 کتب جو زیور طباعت سے آراستہ ہوئی اور عوام و خواص کے ہاتھوں میں پہنچی، وہ 250 سے 300 کتب ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی بہت کام کرنا باقی ہے۔ 102 برس گزر گئے ہم سے، ان کو جدا ہوئے 102 سال، لیکن الحمدللہ ان کی یاد ہمارے دلوں میں اللہ نے باقی رکھی ہے۔ یقین مانیے ان اکابرین کہ جن کا ہم اور آپ عرس کی تقریبات منعقد کرتے ہیں، جن کا ذکر خیر کرنے کے لیے ہم سب جمع ہوتے ہیں وقتاً فوقتاً، مختلف زمانے میں اوقات میں، کسی کو 600 سال ہو گئے، کسی کو 800 سال ہو گئے، کسی کو 1000 برس ہو گیا، کسی کو 1200، کسی کو 1400 سال ہو گئے، لیکن ان کا ذکر باقی ہے۔
بہت سو کے شجرے لوگوں کو یاد ہیں جی، شجر نسب بھی بہت سو کو یاد ہے، اور شجرہ جو طریقت ہے وہ تو اکثر کو اپنے سلسلے کے افراد یاد ہیں۔ ہم میں سے جہاں اتنے موجود ہیں، میں بچوں کی تو بات نہیں کر رہا، بڑوں سے کہتا ہوں، یہ جو میری بات کو کسی بھی الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے سن رہے ہیں، ہم میں سے کتنے ہیں کہ ہمیں اپنے آبا و اجداد کے نام یاد ہیں؟ کہاں تک؟ کسی کو دادا تک، کسی کو پردادا تک، اس کے بعد تو چوتھی تیسری چوتھی پوت اور پانچویں پشت میں جا کر کے ہم سے کو پوچھے تو کیا نام تھا تو شاید مجھ سمیت کہ چوتھی سے پانچویں کی طرف نہیں جا سکے گا کہ وہ اپنے آبا و اجداد کا نام ہی بتا دے۔ لیکن ان اکابرین کے شجرے سے ہم واقف ہیں، ان کی خدمات اللہ رسول کی بارگاہ میں مقبول ہوئی، اللہ نے ان کو بھی محفوظ رکھا، ان کے شجرے کو بھی محفوظ کر دیا۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، اللہ فرماتا ہے سیجعل لهم، ان قریب بنا دے گا اللہ ان کے لیے، یعنی رحمان ان کے لیے کر دے گا ودن، محبت، دلوں میں محبت اس نے راسخ کر دینی ہے۔ تو چونکہ یہ ساری زندگی قال اللہ قال الرسول ہی کا پیغام دیتے رہے، اللہ رسول نے یہ فرمایا، اللہ رسول کا یہ پیغام ہے، تو اللہ رسول نے ان کو اتنا مقبول، اتنا محبوب فرمایا کہ اب ان کا ذکر خیر الحمدللہ دنیا میں ہوتا ہے۔ امام اہل سنت قادری بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اگر ہم ہجری سال دیکھیں تو 1272 ہجری میں ان کی پیدائش ہے، اور وصال با کمال 1340 ہے۔ ہم 1442 گزار رہے ہیں، اس حوالے سے 102 سال ہو گئے، 25 سفر کو وہ بھی ہو جائیں گے جی۔ الحمدللہ ان کا کام باقی ہے، ان کا نام باقی ہے، ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے باقی ہیں۔ یوں تو ان کی دینی خدمات کا ایک طویل سلسلہ ہے، اور بے لوث تھے، بے لوث رہے، کوئی طمع نہ رکھی، دنیاوی مفاد کبھی بھی ذہن میں نہیں رہا، یہاں تک کہ کسی بھی لالچ کے شکار نہیں ہوئے۔ خود فرماتے ہیں کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑی اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ ہے۔ اتنے فنون کے وہ ماہر تھے، بعض نے کہا 50 سے زیادہ، بعض نے کہا 70، اور جدید تحقیق کے مطابق 100 سے زائد علوم پر انہیں کمانڈ تھی، کمانڈ، صرف سرسری سی ہو نو نہیں تھی جی، ہلکا پھلکا سرسری سا کوئی نام، یا جیسے کون سا علم ہے جناب، اس کا موجد کون ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے، نہیں، بلکہ گہرائی کے ساتھ، بلکہ گہرائی کے ساتھ ان کو خوب اللہ تعالیٰ نے دسترس دی تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے کبھی بھی کوئی گھمنڈ، کوئی تکبر، کوئی نام کی، جاہ کی، منصب کی کوئی طلب الحمدللہ قریب نہ آئی۔ مخلص تھے، اور مخلص کے اخلاص کو اللہ قبول فرماتا ہے، اس لیے الحمدللہ ہم اور آپ بھی ان کے ذکر خیر کے لیے یہاں حاضر ہیں۔ اتنی دینی خدمات کرنے والا، لیکن بعض لوگوں نے انہیں نشانہ بنایا، نشانہ بنایا۔ کیوں نشانہ بنایا؟ اس لیے کہ انہوں نے بہت سو کی پول کھول دی، جو عقائد باطلہ کے حامل لوگ تھے، اور جنہوں نے دین کی
اصل صورت کو بگاڑنے کی ناپاک جسارت کی امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کے اصل خد و خال کو ظاہر اور واضح کیا، اور ایسے تمام افراد کو کہ جو اس سازش میں ملوث تھے ان کا نقاب اتار دیا، ان کے مکر و فریب سے لوگوں کو آگاہ کیا جہاں ضرورت پیش آئی، اور جب دیکھا کہ ان کی یہ گستاخانہ عبارات کفر پر مبنی ہے، بہت سمجھانے کے بعد پھر جو ہے ان پر وہ فتویٰ جاری فرمایا، فتویٰ صادر فرما دیا جو ان کا حق تھا۔ تو مخالفین نے ان کی ذات کو نشانہ بنایا اور کہا کہ یہ تو بہت ساری بدعات کے موجد ہیں اور مرتکب ہیں، انہوں نے نہ جانے کیا کیا خرافات ایجاد کی، استغفر اللہ علیہ باللہ۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے امام اہل سنت جس ذات کو، جس ہستی کو کہا جاتا ہے، اس نے تو بدعات کا قلاقمہ کیا، اور ان تمام ایسے رسوم و رواج کو کہ جو لوگوں میں رچ بس گئے تھے اس کا رد بلیغ فرمایا، اور ان کے فتاوی جات اگر ہم دیکھیں تو ان فتاوی جات کی ایک شان ہے، منفرد شان ہے، یعنی عام ہم دیکھتے ہیں آج یہ ماشاءاللہ یہ علماء اور یہ اب طلباء جو زمانے قریب میں دستار فضیلت سے مستفید ہونے والے ہیں، یہ بچے جانتے ہیں کہ آج ہمارے دارالافتاء جتنے بھی ہیں، دور الافتاء، ان میں سائلین جو ہیں وہ عوام ہوتی ہیں، مستفتی جو ہے اس کی عوام کی ایک کثیر تعداد ہے کہ جو اپنے روز و شب کے جو مسائل ہیں ان کا حل علماء سے طلب کرتے ہیں۔ لیکن بریلی کی جو دارالافتاء تھی، وہ جو مسند افتاء اور جس مسند پر جو مفتی رونق افروز رہے، ان کے پاس عوام کے مسائل کم رہتے، خواص، بلکہ وہ جو اپنے اپنے علاقوں میں مفتی اعظم کے نام سے پکارے جاتے رہے، جب وہ کسی مسئلے میں الجھ جاتے اور انہیں کوئی شافی اور وافی جواب نہیں میسر ہوتا، یا یوں کہیے کہ کسی مسئلے کے حل کے لیے وہ فقہی عبارات میں کوئی جزیہ تلاش کر رہے ہوں تاکہ ان کو سائل کو مطمئن کرنا ہو، آسان ہو جائے، جب انہیں کچھ میسر نہ آتا تو ان کی نظر جو پڑتی تو وہ بریلی کے دارالافتاء کی طرف اٹھتی۔ اب فتاوی رضویہ دیکھ لیں، یہ تو علماء، یہ ہمارے تو بچے ہی ہیں، الحمدللہ یہ جانتے ہیں کہ پتہ چلا کہ کوئی کس علاقے کا مفتی اعظم ہے، کوئی کس علاقے کا مفتی ہے جو امام اہل سنت سے فتویٰ طلب کر رہا ہے، اور پھر وہ مستفتی جو مفتی ہے وہ جس انداز سے افتاء کی زبان استعمال کرتے ہوئے جی نو کو پلک کو جی سنبھالتے ہوئے جناب عالی جو سوال کرتے اور اس کے ہر انداز کو کہ اس کا بھی جواب ہو جائے، اس کا بھی جواب ہو جائے، تو یہ کمال کی بات ہے کہ امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب جواب مرحمت فرماتے تو ان جہاد کی طرف یا ان وجوہات کی طرف سائل کی نظر نہ گئی ہو تو اس کو بھی امام اہل سنت اس فتوے میں ذکر فرما دیتے، ان کی نظر وہاں بھی پہنچتی جب سائل کی نظر جہاں نہیں پہنچی ہو۔ اور ایسا نہیں کہ صرف فرمایا ہو کہ جائز ہے جی، یا کہہ دیا ہو کہ نہیں یہ مسئلہ اس طرح نہیں اس طرح ہے اور یہ اس کا حکم ناجائز کا ہے، واللہ اعلم بالصواب، نہیں، اتنا نہیں، بلکہ جس کو جائز کہا قرآنی آیات سے ثبوت پیش کیا، احادیث کے ذخیرے سے ایک بڑا ذخیرہ جو ہے اس میں درج فرمایا،
اور فقہا کی عبارات سے اس مسئلے کو خوب واضح اور ظاہر کر دیا. یہ کام امام اہل سنت کا رہا الحمدللہ. لہذا ایک سوال کے جواب میں پتہ چلا کہ 75 صفحے بن گئے. جی ایک سوال کے جواب میں پتہ چلا 100 صفحے سے زیادہ یہ جو ہے جواب جو ہے وہ طویل ہو گیا. بعد 200 صفحات سے زیادہ کوئی کتابی شکل اختیار کر گیا. یہ کیا ہے؟ یہ وہ علوم و معرفت کا جو سمندر اللہ نے ان کے سینے میں معجزن کیا تھا، اس کے چند قطرات تھے، چند چھیٹے تھے جس سے لوگ مستفید ہوئے. یہ تو لینے والے جنہوں نے لیا جی وہ جانتے ہیں کہ ان کے پاس کیا تھا، ہے یا نہیں؟ یقیناً. اسی لیے جو فل فلیج اپنی خانقاہ رکھتے تھے اکابر سلسلوں کے پیشوایان، انہوں نے اپنے بچوں کو دینی علوم سے آراستہ کرنے کے لیے امام اہل سنت کی بارگاہ میں پیش کیا. دیکھیں نا کچوچا شریف سے بھیجے گئے کہ نہیں بھیجے گئے؟ الحمدللہ محدث اعظم کچوچوی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے بڑے جانتے تھے کہ ٹھیک ہے کہ جو طریقت کے معاملات ہیں وہ تو ہیں اپنی جگہ، شریعت کا علم اگر سیکھنا ہے تو بریلی کے تاجدار کی طرف ان کو بھیجنا ہوگا. اور انہوں نے الحمدللہ لیا. تو امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا احسان ہے ہم پر، بلکہ ہر خانقاہ پر، چاہے وہ کسی بھی سلسلے سے وابستہ ہو، چشتیہ ہو، سہروردیہ ہو، نقشبندیہ ہو یا قادریہ ہو یا ان کے ذیلی سلاسل ہوں. یقین مانیے خانقاہوں کا تقدس کس نے بتایا؟ جی امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی. اللہ رسول کی محبت کس نے لوگوں کے دلوں میں راسخ کی؟ وہ امام اہل سنت کی ذات ہے. تو وہ ہماری آپ کی اہل سنت کی جان بھی ہیں، اہل سنت کی شان بھی ہیں، اہل سنت کی آن بھی ہیں. الحمدللہ علی احسان ہے. لیکن اس ہستی کو اس طرح پیش کیا گیا کہ یہ تو ایک ناتخواں تھے، درود فاتحہ کرنے والے تھے، درود و سلام پڑھتے، اس کے سوا ان کو کچھ نہیں آتا تھا معاذ اللہ. اور بہت ساری بدعات کے وہ گویا معاذ اللہ موجد تھے. جبکہ امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ میں کہوں گا کہ بدعات کے رد میں انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا. اب دیکھیے ہم دیکھتے مزارات پہ لوگ خواتین کا جم گھٹا ہے. جی امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا عورتوں کے مزارات پہ حاضری کے حوالے سے جائز ہے کہ ناجائز؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم یہ پوچھتے ہو کہ جائز ہے کہ ناجائز؟ یہ پوچھو کہ گناہ کتنا ہے، یہ پوچھو، یہ نہ پوچھو کہ جائز ہے کہ ناجائز. فرمایا یہ پوچھو کہ گناہ کتنا ہے. فرمایا جس وقت وہ نیت و ارادہ کرتی ہے گھر سے نکلنے کا، اس وقت سے لے کر جا کر واپس آنے تک وہ اللہ رسول کی لعنت میں رہتی ہے، یہاں تک کہ قبر والے کی لعنت میں بھی. تو مزارات پہ عورتوں کی حاضری کے حوالے سے جو سوال کیا گیا، قرآنی آیات بیان فرمائی، 40 کے قریب احادیث ذکر فرما دی گئی کہ نہیں عورتوں کو چونکہ وہ جزا فضا کرتی ہیں ان کو تو قبرستان جانا ہی نہیں ہے، مزارات اور ان کو آنا تم یہ پوچھتے ہو جائز ہے کہ نہ جائے؟ ارے یہ پوچھو گناہ کتنا ہے. تو اب اگر کوئی جھمگٹا لگا کر کوئی عورتیں پہنچ جائیں اور اہل سنت کے کھاتے میں ڈالی جائیں تو یہ قصور کس کا ہے؟ نہ امام اہل سنت کا ہے، نہ مسلک حق اہل سنت والجماعت کا ہے، لوگوں کے قصور ہے نا. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار پر انوار کا استثناء رہے گا. میں یہ بات کلیئر کر دوں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو لکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کی حاضری اس سے مستثنیٰ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لیے حدیث پاک
شاہد ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ اور بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں جن سے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس فنا میں حاضری کا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، ہر مسلمان کو الحمدللہ جس کو اللہ یہ میسر فرمائے اور جس پر سرکار کرم فرما دے، حاضری کا اذن عطا فرما دے، تو اس کے لیے تو ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ لیکن اس کے علاوہ دیگر مزارات پر جو ہے عورتوں کو نہ جانا چاہیے۔ اسی طرح تصویر سازی اور پھر اپنے پیروں کی تصویریں لوگ ہائی لائٹ کے گھروں میں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھرپور رد فرمایا جی، فوٹو کھچوانا یہ سخت گناہ ہے نا۔ کہا کہ وہ اس زمانے میں لوگ براق کی ایک فرضی تصویر بنائی ہوئی ہے جناب جی، پوچھا گیا، فرمایا کہ یہ درست نہیں ہے جی، اس کا کوئی ثبوت نہیں، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ پوچھا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قبر انور کی یا نالین مقدس کی، فرمایا اس کی شبیہ لگانے میں کوئی حرج نہیں۔ قبر انور کی تصویر ہو یا اس کو اسکیچ کیا ہو کسی نے جی، یا نالین شریف کا عکس بنا دیا گیا ہو، شبیہ بنا دی گئی ہو، تو اس کے لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہیں اگر کوئی قبر پر جائے، کسی بزرگ کے مزار پر، کسی نے پوچھا حضور کہ وہاں پر کوئی اگر سجدہ کر لے تو کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے جو جواب مرحمت فرمایا اور مستقل ایک کتاب بن گئی، سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ ٹھیک، اعلیٰ حضرت نے اس پر جو جواب لکھا ہے اس کا اردو نام میں آپ کو آسانی کے لیے کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ اب اگر وہاں کوئی ماتھا ٹیک دے اپنا، تو وہ ایک مسئلے سے جاہل، مسئلے سے ناواقف فرد کا فعل ہے، وہ پوری اہل سنت والجماعت پر منطبق نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے عقائد، ہمارے معتقدات وہی ہیں جو ہمارے اکابرین کی کتابوں سے ثابت ہیں۔ سجدہ تعظیمی اور سجدہ تعبدی، یہ دو سجدے ہیں۔ تعبدی کسی کو معبود جان کر اس کے سامنے انتہائی درجے کی عاجزی اور تذلل کا اظہار کرتے ہوئے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دینا، یہ سجدہ تعبدی ہے، یہ اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں۔ اگر کوئی غیر خدا کو معاذ اللہ سجدہ تعبدی کرتا ہے تو یہ شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے۔ امام اہل سنت واضح طور پر فرمایا۔ رہا یہ مسئلہ کہ کسی کو معبود نہ جانتا ہو اور اس کے سامنے اپنی انتہائی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ماتھے کو زمین پر ٹیک دیتا ہے، جس کو ہم کہیں کہ سجدہ کر لیا اس نے، تو یہ سجدہ تعظیمی ہماری اس شریعت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ناجائز و حرام ہے۔ اسے سجدہ تعظیمی کہتے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ نے حضور سے پوچھا، کیونکہ دیکھتے وہ صحابہ نے دیکھا کہ جانور آ رہے ہیں، حضور کو سجدہ کر رہے ہیں، پیڑ سجدے میں گرے چلے جا رہے ہیں، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جانور اور یہ درخت اور یہ سب آپ کو سجدہ کرتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں نا حضور؟ اللہ اکبر، سرکار کے وجہ کریم پر غضب کے آثار نمائے، جلال فرمائے نہیں، یہ ناجائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ فرمایا اگر غیر خدا کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ سجدہ تعظیمی۔ لیکن حضور کی اس شریعت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے۔ میں اس شریعت کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ گزشتہ شریعتوں میں یہ جائز رہا ہے۔ جیسے ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب ملاحظہ فرمایا کہ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین،
میں نے دیکھا چاند و سورج کو اور 11 ستاروں کو دیکھا، والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، جی مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ اور پھر جب اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عروج مرحمت فرمایا اور مصر کے آپ والی ہوئے، تو پھر جناب علی وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ، جی اے ابا جان یہ وہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا نا بچپن میں، جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا اور آپ نے فرمایا تھا کسی ذکر مت کرنا اپنے بھائیوں سے تو خاص کر، تو یہ حضور یہ اس کی تعبیر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ان کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، ہماری شریعت محمدیہ میں جائز نہیں، بلکہ ہمیں تو امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو آداب سکھائے ہیں کسی صاحب مزار کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا، عام آدمی کی بات کر رہا ہوں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بہت اعلیٰ، فرمائے تم جالی مبارک کو چومنے کی بات کرتے ہو، ارے 4 ہاتھ دور رہو، اس کو چھونے کی یا چومنے کی کوئی جسارت مت کرنا، بلکہ طریقہ کیا ہے، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ 4 ہاتھ دور کھڑے ہو کر کے 10 بستہ حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرے۔ ہاں یہ کیا کم ہے کہ انہوں نے اپنی بارگاہ میں بلا لیا تجھے، اپنی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا موقع دے دیا۔ یہ اور بات ہے، آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں جو لوگ موجود ہیں جی وہ متوع جی جو رکنے ہی نہیں دیتے، بہت سارے لوگ بیچارے شکوہ کرتے ہیں حضرت آپ نے جو طریقہ بتایا ہم تو اس انداز سے تو کھڑے نہیں ہو سکے، سلام نہیں پیش کیا۔ میں نے کہا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، ورجی ہوا تو بولے 1 منٹ نہیں لگا، میں نے کوئی بات نہیں، اللہ اکبر، 1 لمحے کے لیے حضور کے سامنے سے گزر کر تمہاری انٹری ہے۔ اور اس کو میں یوں تھوڑا کبھی کبھی آپ کو تھوڑا سا ذہن میں ایک بات آئے، ہم آج کل جاتے ہیں نا بڑے بڑے مارٹ میں، بڑی بڑی مارکیٹ میں، چیزوں کو تھوڑی لکھا جاتا ہے، وہ تو اس گن کے سامنے بارکوڈ جو لگا ہوا ہے یوں گزارتے ہیں ٹھک کر کے، اس میں کمپیوٹر میں سب آ جاتا ہے کون سی چیز ہے، کس کمپنی کی ہے، کوانٹٹی کتنی ہے، اس کی قیمت کتنی ہے۔ تو آپ حضور کی بارگاہ سے حضور کی نکاح کے سامنے سے یوں گزرے ہیں، بارکوڈ لگا ہوا نا، ایمان کا بارکوڈ، الحمدللہ حضور کی غلامی کا بارکوڈ لگا ہوا کہ نہیں؟ تو میں کیا، میرے باپ دادا کیا، پوری ہماری ہسٹری حضور جانتے ہیں، کون آیا، کس وقت آیا، کس ارادے اور نیت کے ساتھ آیا، کس کوالٹی کے، کوالٹی میں یوں کہہ رہا ہوں کہ اندر کے اخلاص کی بات ہو رہی، کس نیت سے آیا ہے، کیونکہ ایک تو ہے نا جو بھئی شیڈول میں تھا جی مکہ مکرمہ بھی، مدینہ طیبہ بھی، بہت سارے لوگ کہتے نہیں ہم ادھر 1 لاکھ کا ثواب ہے، ادھر 8 دن رکھ لیا آپ نے، تو ادھر کیا بیچ میں جا سکتے ہیں، عمرہ کر لیں گے، بڑا عمرہ مل جائے گا۔ میں نے کہا رے بیوقوف، تمہیں 1 لاکھ دکھ رہا ہے، حضور نے تو دعا فرمائی دی، اللہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا کی، میں تیرا حبیب تیرا رسول تجھ سے دعا کرتا ہوں، وہ برکت جو تو نے مکہ میں رکھی اس سے 2 چند برکتیں مدینہ میں عطا فرما، تو 1 لاکھ کے 2 لاکھ تو یہی ہو گئے تیرے۔ اور میں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ حضور نے یہ دعا 3 مرتبہ کہی، 3 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، تو 2 دیے 6 آپ لگا لیجئے۔ یہ تو اصل میں بات یہ ہے نا، انما الاعمال بالنیات، تو حضور کی بارگاہ میں تو وہاں تو ہر ایک اپنی اپنی نیت و ارادے کے ساتھ آ رہا ہے، کوئی اس شیڈول کو نبھا رہا ہے، اور کوئی طلب اور تڑپ رکھ کر کے آیا ہے، تو اس کا اپنا ریکارڈ ہے، حضور کی بارگاہ میں سب ریکارڈ الحمدللہ۔ تو فرمایا کہ جالی کو نہ چھوئے، چومنے کی کوشش نہ کرے، دور رہے اور باادب کھڑا رہے، یہ کیا کم ہے کہ تجھے انہوں نے بلا لیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ دیکھیے، اب اگر کوئی طواف کرے، گرد چکر لگائے کسی بھی قبر کا، کسی بھی مزار کا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار کی بات نہیں کر رہا، وہ بھی اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مزار کا، کسی قبر کا طواف کی نیت سے گھومنا اس کا، جناب عالی یہ فرمائیے کعبۃ اللہ کے ساتھ خاص ہے اور کسی کی طرف نہیں ہے، ناجائز۔
تو یہ جو بدعات ہمارے کھاتے میں ڈال دی جا رہی ہے اہل سنت والجماعت، جی اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا دین و مذہب الحمدللہ ہمارے اکابرین کی کتابوں سے ظاہر و واضح ہے۔ اسی طرح کسی کے انتقال کے پر الحمدللہ جو فاتحہ خوانی ہوتی ہے، تیسرے دن ہم اسے فاتح سوہم کہتے ہیں، 10ویں دن ہو تو اسے 10ویں کی فاتحہ، 20ویں دن ہو تو امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حوالے سے بھی بہت کچھ رہنمائی فرمائی، اور لوگوں میں جو مروج ہے کہ جناب تیسرے دن نہیں ہوگی تو جناب عالی اس کو ثواب نہیں پہنچے گا، اس طرح کا اعتقاد فرمائے غلط ہے۔ اسی روز ہو تو یہ ہوگا نہیں، بھئی ایصال ثواب ہے، نفس ایصال ثواب قرآن و حدیث سے ثابت ہے، وہ کسی دن بھی ہو وہ ہو جائے، وہ صرف اس جگہ ہی نہیں بلکہ جہاں بھی ہو وہ پہنچ جائے۔ اور اس کے لیے ایسا اہتمام جیسا کہ شادی بیاہ یا خوشی کی تقریبات میں ہوتا ہے، فرمایا ایسا کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں تو لوگ دعوت دے کر لوگوں کو بلاتے ہیں، فرمایا ہماری برادریوں میں تو ایسے سسٹم ہے، معاذ اللہ فرمایا اتنوں کو نہ بلایا، برادری کو نہ بلایا، اچھا کھانا نہیں بنا تو ہمارے ناک کٹ جائے گی، اس کے لیے لوگ قرض لے کر کے وہ تمام، فرمائے یہ تو بہت بری بات ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رضی اللہ عنہ تو اس کا رد کیا ہی کیا۔ اعلیٰ حضرت کے فیض یافتہ حضور صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے بھی بہار شریعت میں اس کو خوب واضح طور پر بیان فرمایا کہ ایسے افعال کہ بھئی جس میں نمود و نمائش ہو، یا یوں کہیے کہ جناب عالی بندہ مقروض ہو جائے، فرمایا یہ تو ایک مستحب عمل ہے، ٹھیک ہے، باقی جتنا اہتمام آپ سے ہو سکتا وہ کرے تو ضروری ہے۔ اور جس انداز سے خوشی کے مواقع پر لوگ اپنے آئزہ اقربا کو بلاتے، فرمانے یہ تو غربا مساکین کا حق ہے۔ اللہ اکبر، ان کو غربا مساکین کا کتنا درد تھا۔ امام علیہ سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کو کہ ایک مقام پر یہاں تک بھی فرمایا قبر پر چادر ڈالنے سے متعلق سوال ہوا۔ آج ہم جاتے ہیں نا بڑے بزرگوں کے مزارات پر، اور ہم سب جانتے بھی ہیں، ہماری نظروں کے سامنے ایسا بعض مرتبہ ہمیں دکھتا بھی ہے، دکھا بھی۔ ادھر آپ مہنگی ترین چادر لے کر آئے تو ڈالی، 10 منٹ بعد وہی چادر مارکیٹ میں پھر ہے، وہی والی، اگر آپ کو نشان لگا کے رکھے تو آپ کو دکان پہ پھر ملے گی۔ یہ ان کا بزنس بن گیا لوگوں کا، انہوں نے اپنی پیٹ پروری کا ایک انتظام کر رکھا ہے۔ امام علیہ سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا قبر پر چادر ڈالنا، تو ظاہری بات ہے کہ عام آدمی کی قبر پر چادر کی تو حاجت نہیں ہے، خواص کے لیے یہ کہ چونکہ ان کا خاص ایک مقام ہے، مرتبہ امتیاز رہے تو چادر ڈال دی۔ فرمایا جب تک وہ بوسیدہ نہ ہو جائے اور دوسری کی حاجت نہ ہو تو اوپر کوئی دوسری چادر نہ ڈالی جائے، کہ یہ چادر ڈالی جائے کہ یہ اسراف ہوگا۔ اس سے تو بہتر یہ کہ جو سرمایہ جو پیسہ اس پر صرف ہوتا ہے، کسی غریب کو اس کی ضرورت پوری کر کے وہ یہ اس نیت سے کسی کی ضرورت کو پورا کر دے کہ جو ثواب اللہ عطا فرمائے گا صاحب مزار کو اس کا ثواب حساب ہو جائے۔ فرمایا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، باتیں تو کڑوی ہیں نا، ہمارے بہت سارے احباب بھی کہتے ہوں گے کہ یار یہ کیا بات ہوئی، نہیں، جو حق ہے وہ بتا دیا۔ الحق مرن، سچ کڑوا ہوتا ہے، تو بھائی سچ کڑوا ہے۔ ہمارے اکابرین نے لگی لپٹی نہیں رکھی۔ قوالی کے بارے میں سوال ہوا تو کوئی میری بات کو کسی اور وے میں نہ لے جائے، جو آج مروجہ ہے مزامیر کے ساتھ، ڈھول باجے تاشوں کے ساتھ جو کسی کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، جسے قوالی کا نام دیا جاتا ہے، امام علیہ سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے قرآن و احادیث کی روشنی میں اس کا جواب فرمایا کہ یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کی حمد کرے تو بغیر مزامیر کے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کرے تو بغیر ڈھول باجے کے، اسی طرح صاحب مزار یا صاحب عرس کے فضائل و مناقب بیان کیے جائیں بصورت نظم تو بغیر ڈھول باجوں کے ہو، کہ یہ کام خلاف شرع ہے۔
کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. سرکار کہیں تشریف لے جا رہے تھے، کہیں سے کوئی بانسری کی آواز آئی. بانسری سمجھتے ہیں؟ بانسری کی آواز کوئی تو اس زمانے میں جب یہ آواز کوئی آئی تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالی. ایک صحابی تھے، غالباً حضرت عبداللہ بن عباس تھے یا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹی عمر کے. حضور چلتے جاتے وہ ان کے ساتھ ہیں. حضور ان سے پوچھتے کہ اب آواز آ رہی ہے؟ تو وہ کہتے جی آ رہی ہے. تو حضور نے انگلیاں نہیں نکالی. پھر آگے چل کے حضور نے فرمایا اب آواز آ رہی، فرمایا آواز نہیں آ رہی. تو حضور نے پھر انگلیاں نکالی. اب آپ سمجھ رہے میری بات؟ تو یہ جو کام ناجائز ہے تو وہ تو ناجائز ہے ہی ہے، اس کا سننا بھی حضور نے کتنا ناپسند فرمایا. اور یہی صحابی جب حضور کے وصال باکمال کے بعد کسی راستے سے گزر رہے اور ان کے ساتھ کوئی اور چھوٹی عمر کا تھا تو انہوں نے وہی عمل حضور کی سنت کو دہرایا. اللہ اکبر. تو کسی نے کہا کہ بھئی حضور نے جناب خود کانوں میں انگلیاں ڈالی، ان کو نہیں کہا؟ یا یہ صحابی جنہوں نے خود کانوں میں اپنی انگلیاں ڈالی اور وہ جو بچہ ان کے ساتھ ان اس لیے کہ بچہ مکلف بھی شرع نہیں ہے، بالغ آدمی مکلف ہے نا شریعت کا، ٹھیک ہے، اسے نہیں کہا. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس سنت کو صحابی نے ادا کیا. ہمارے لیے یہ سبق رہا کہ اس قسم کے معاملات میں اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے. خصوصاً شادی بیاہ کے جو انداز آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنے گرد و پیش جی اپنے اعزاء اقربا میں، آپ یقین مانیے کہ نہیں معلوم ہوتا کہ ہم کسی مسلمان کے گھر میں شادی میں آئے یا کسی ہندو کے گھر میں آئے. معاذ اللہ، دین کا کوئی فرق نظر نہیں آتا. وہ جو میڈیا کے ذریعے وہ ہندوؤں نے اپنی تہذیب جی اب اس کی یعنی اتنا حال برا ہے. میں آپ کو ایک سچی بات بتانے والا ہوں. نکاح جب ہو گیا تو ایک بچے نے، چھوٹے بچے نے سوال کیا کہ نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی؟ وہاں ہو گئی. تو کہا اچھا پھیرے تو لگے نہیں. بچے نے بڑے سے پوچھ لیا کہ پھیرے تو نہیں لگائے؟ پھیرے لگتے تو شادی ہوتی. نہیں. کہا کیوں؟ کہ وہ ہندوانہ تہذیب وہ دیکھ رہے ہیں اپنے گھروں، وہ پہناوا، وہ سب بچیوں کا کیا، بڑوں کا کیا. اللہ اکبر. اس لیے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں اس سے باز پرس ہونی ہے. ہم اور آپ سب اس کے جواب دہ ہوں گے. لہذا بڑوں سے میں گزارش کروں گا کہ اس معاملے میں ذرا نظر رکھیں. اللہ تعالی ہمارے ان بڑوں کو سلامت رکھیں اور کچھ کرنے کی توفیق اور جرأت بھی اللہ عطا فرما دے. گھر کا ماحول اچھا رہے، کیونکہ ہر ایک کو جواب دہ ہونا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ اذا رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے روک دے. کیا مطلب؟ قوت سے اس کو روکے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، بس اگر وہ اس کی طاقت اور قدرت نہ رکھتا ہو تو فَبِلِسَانِهِ، تو زبان سے اس کی برائی اور مذمت بیان کر دے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، تو پھر اگر وہ زبان سے اس کی برائی اور مذمت بیان کرنے پر بھی قدرت نہیں رکھتا ہے فَبِقَلْبِهِ، تو دل سے اسے برا جانے. لیکن میں آج افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اب برائی کو برائی نہیں تصور کیا جا رہا، بلکہ برائی کو اچھائی سمجھ کر کے اڈاپٹ کیا ہے. یہ نہیں ہے، برائی کو اچھائی سمجھا جا رہا ہے. تو اس طرف ہمیں غور کرنا ہوگا. امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہر اس قسم کے معاملات کو کہ جس میں شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہو اس کا بھرپور رد فرمایا. اور دیکھیے موجودہ دور میں جو طریقت کے نام پر بے ڈھنگا پن ہو رہا ہے، خانقاہوں میں جو واہی تباہی کے معاملات جاری ہیں، یہ ذہن میں رکھیے کہ طریقت کوئی شریعت سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے. طریقت شریعت سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے. طریقت وہی قابل قبول ہوگی جو شریعت کی پیروی میں.
اور شریعت کی اتباع سے کوئی ہم اور آپ سب ہم میں سے کوئی بھی آزاد نہیں. ہاں کرنا ہے لازم ہے، نہ کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں پکڑے جائیں گے. یہ ذہن میں رکھیں. طریقت کسے کہتے ہیں اور شریعت کیا ہے؟ طریق ایسے راستے کو کہتے ہیں جو کشادہ ہو، جس پر چلنا طریق ایسے راستے کو جس میں بھول بھلیاں ہوں. تنگ راستہ زیادہ کشادہ نہ ہو، بھول بھلیاں والا ہو. اس پر چلنے والا منزل کو پائے گا ضرور مگر دیر لگے گی. اس کے لیے اس کو رہنما چاہیے. شریعت شرعاً سے ہے شارع ایسی کھلی سڑک جس پہ چلنا آسان، منزل تک پہنچنا تاخیر سے ضرور ہوگا، تاخیر سے ضرور پہنچے گا لیکن پہنچ جائے گا. ٹھیک، لیکن منزل دیر سے ملے گی. اور طریقت میں منزل جلدی مل سکتی ہے رہنما کے ساتھ، اور رہنما نہ ہو تو پھر بھٹک جائے گا. اسی لیے فرمایا کہ جس کو مرشد نہ ملے، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جو گمراہ ہوا تو نہیں پائے گا اس کے لیے کوئی مرشد. تو شریعت اور طریقت وہی قابل قبول ہوگی جو شریعت کی اتباع میں ہے. لہذا خانقاہوں میں موجود صوفیاء یا پیران اعظام شریعت کی لگام ان پر بھی ہے. اپنے آپ کو وہ آزاد نہ جانیں گے، اللہ کی بارگاہ میں نہیں تو پکڑے جائیں گے. اس لیے خلاف شرع کام وہاں بھی نہ ہو. اب وہاں کچھ ایسی الٹی سیدھی حرکت ہو، وہ سب اہل سنت والجماعت کے کھاتے میں ڈالی جاتی ہے، جبکہ ایسا ہرگز بھی نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے اکابرین نے اس کا بھرپور رد فرمایا ہے. اچھا، کمال کی بات یہ ہے، یہ سامنے جو فریق ہے بدعقیدہ لوگ ہمارے ان جہلا کی باتوں کو پکڑ کر کے فتویٰ داغ رہے ہیں، جبکہ ہمارے اکابرین نے ان کے جہلا کے عمل کو نہیں پکڑا، ان کے علماء کی عبارتوں کو پکڑا ہے. اور ان کا عمل اناد پر مشتمل ہو سکتا ہے، ہمارے اکابرین نے اخلاص کے ساتھ ان پر گرفت کی. یہ واضح فرق ہے، اس کو سمجھیے گا میری بات کو. یعنی امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جن بدعقیدہ لوگوں کی کفریہ عبارات پر گرفت فرمائی، تو ایسا نہیں کہ ان کے پاس کوئی کتاب آئی یا کوئی عبارت آئی، ان کو پڑھنے کے بعد اس کے لکھنے والے پر فوری فتویٰ داغ دیا. ایسا نہیں تھا، بلکہ خط و کتابت ہوئی. بعض کی 2 سال، بعض کی 7 سال، بعض کی 12 سال تک خط و کتابت ہوتی رہی. اور جب یہ معنی متعین ہو گیا کہ اگلے نے اسی نیت اور ارادے سے لکھا ہے، تو پھر امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ قلم چلا کہ خود جس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کل کے رضا ہے خنجر خوخار برق بار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کریں. وہ قلم چلا، ان پر کفر کا فتویٰ لگا. نہ صرف انہوں نے دیا بلکہ حرمین شریفین کے جید علماء نے ان فتوے کی تائید فرمائی. الحمدللہ. تو یہ واضح فرق ہے، یہ واضح فرق ملحوظ رکھنا چاہیے. ہمارے اکابرین نے ان کے بڑوں کی عبارات پر خط و کتابت کے بعد جب یہ ظاہر اور باہر ہو گیا کہ انہوں نے اسی نیت و ارادے کے ساتھ یہ لفظ استعمال کیا ہے، بڑوں کی بارگاہ میں تو جو قابل گرفت ہے، تو فتویٰ صادر فرمایا. اور انہوں نے انادن ہمارے جہلا کی کہ کوئی قبر پر جا کر ماتھا ٹیک رہا ہے، کوئی چوم رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی طواف کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، تو اس سے اہل سنت کا تو کوئی دور سے بھی کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے. کسی جاہل کے عمل کو وہ جناب ٹارگٹ کر کے اہل سنت پر جو الزام دھرے، تو یہ اس کی جہالت کے سوا کچھ نہ ہوگا. یہ یقین رکھیے کہ امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی شخصیت اتنی شاندار اور اتنی تابناک ہے کہ آج دنیا بھر کی مختلف جامعات میں یوں سمجھیے کہ 2 درجن سے زیادہ افراد ان کی شخصیت پر PhD کی ڈگری حاصل کر چکے ہیں.
اور درجنوں ابھی پائپ میں ہیں، لائن میں ہیں کہ ان کے تھیسس چل رہے ہیں، کوئی ایم فل میں ہے، اس کے بعد پی ایچ ڈی، جو اعلیٰ حضرت کی شخصیت سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے بعد اس قدر تعداد میں کسی ایک شخصیت پر ریسرچ کرنے والے اس انداز میں مختلف جہات کو، اسی لیے تو کسی نے کہا کہ امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بظاہر ایک شخصیت ایک ذات تھے، لیکن وہ ایک ذات نہیں بلکہ اپنی ذات میں انجمن تھے کہ جو کام وہ تنہا کر گئے تو آج ہماری پوری جماعتیں ان کے اس کام کو جو ہے خوب ظاہر بھی نہیں کر سکی جیسا اس کی شان کے لائق تھا۔ اللہ اکبر، پوری تحریکیں لگ کر بھی اگر ان کے کام کو ظاہر اور زیور طباعت سے آراستہ کر دیں تو یہ امت پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ ان کی زندگی آپ دیکھیں کہ 1272 اور 1340 اس درمیان کا جو پیریڈ ان کی پوری زندگی ہے، اتنی زندگی پانے والے کئی افراد آئے کئی گئے، لیکن امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس مختصر زندگی میں انہوں نے اپنی مقصد زندگی کو جانا بھی اور اس کا صحیح استعمال کیا۔ بلکہ کسی کہنے والے نے کہا کہ جو علمی کام انہوں نے سر انجام دیا ان اوقات کو ہٹا کر کے دیکھا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے، سب کی پوری زندگی دیکھیں ان کی کتابیں دیکھیں، معلوم ہوتا ہر 4 6 8 گھنٹے بعد ایک کتاب دیتے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں اپنے اکابرین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیے یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ سفر المظفر کا مہینہ ہے، اور سفر المظفر کے مہینے کے بارے میں لوگوں نے توہمات رکھے ہوئے ہیں، عجیب غریب خیالات، مفسد خیالات جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اس کو منحوس گردانا جاتا ہے، جبکہ الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں۔ دیگر مہینے اس طرح یہ مہینہ بھی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں جناب یار اس میں شادی کرنا درست نہیں ہوگا ورنہ کامیاب نہیں ہوگی اور ایسا ہو جائے گا کوئی خوشی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو حدیث پاک میں فرمایا لا عدوى ولا طیارۃ ولا حامۃ ولا سفر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا بیماری کوئی متعدی نہیں ہوتی، بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے جی، الو کا آنا جو ہے وہ کوئی نحوست والا معاملہ نہیں ہے، اور سفر کوئی منحوس نہیں، ٹھیک۔ اور پھر ہمارے یہاں کیا ہے، سفر المظفر کا جو آخر بدھ ہے اس کے بارے میں عجیب و غریب خیالات کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے چونکہ غسل فرمایا تھا، حضور کو صحت ہوئی تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے غسل کیا، تو اب لوگ اس دن سب نہا رہے ہیں، کارخانے والے اس میں چھولے بانٹ رہے ہیں جی، اور کوئی مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں، اور بعض برادریوں میں یہ ہے کہ باغوں میں نکل جائیں گے، کھیتوں میں نکل جائیں گے، جتنے پتے ان کے پیر کے نیچے آئے، جتنی گھاس ان کی پیر کے نیچے آئی اتنی نیکی اللہ تعالیٰ لکھ دے گا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی، ایسا کچھ بھی نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مرض وصال میں شدت آئی، اخیر بدھ چہار شنبہ سفر المظفر کا جو مہینہ تھا، جس کا اخیر بدھ، جس کے بارے میں لوگوں نے مختلف قسم کے باطل نظریات رکھے ہوئے ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے اکابرین نے اس کا رد کیا ہے۔ یہی امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات ہے۔ لہذا کہ بھئی جناب عالی میں یہ کہوں کہ سورہ مزمل شریف پڑھی جاتی ہے تو کیا نہیں، قرآن پڑھیں آپ، تبارک الذی پڑھیں جی، جتنا مرضی پڑھیں، لیکن یہ سوچ کر کے پڑھنا جناب چونکہ یوں ہوا تھا تو یوں ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ آپ قرآن مجید جتنا چاہیں پڑھیں الحمدللہ، اور حضور کی بارگاہ میں نظر پیش کریں الحمدللہ، لیکن باطل نظریات کے ساتھ نہیں، اچھے عقیدے کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات پر عمل پیرا رہیں۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی تعلیمات پر مجھے اور آپ ہم سب کو جو ہے عمل کرنے کی، ان کے نقوش قدم پر چلنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین 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 بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔